اچھے اخلاق سے دعوت کی راہ ہموار ہوتی ہے۔ دنیا میں کتنے انسان ایسے بھی ہیں جنہوں نے اسلام کے قریب آنے کا ارادہ کیا ہوگا، پھر انہوں نے اس لیے دوری اختیار کی ہوگی کہ کسی مسلمان نے ان کے ساتھ بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا ہوگا، اور دنیا میں کتنے انسان ایسے بھی ہیں جنہوں نے اسلام کے اندر خوبیاں دیکھی، پھر انہوں نے مسلمانوں کے اچھے برتاؤ کو دیکھا تو اس قدر متاثر ہو گئے کہ انہوں نے دین اسلام کو اپنا مذہب بنا لیا۔ اپنی بد اخلاقی سے اپنے مذہب کی نیک نامی کو متاثر کرنا اور اپنے مذہب کو داغدار بنا دینا شیطانی حرکت ہے، اور اپنے اچھے اخلاق و عادات اور اپنے عمدہ کردار و اوصاف کے ذریعے اپنے مذہب کی تعلیمات کو ظاہر کرنا اور اپنے مذہب کو عملی شکل میں ڈھالنا، یہی وہ کام ہے جس کو سارے ہی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے عموماً اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات نے سنگ دل اور شدید ترین مخالف کو بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا تھا۔ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاملہ کیا اور آپ کی راست بازی اور امانت داری کو دیکھا، وہ آپ کے حسن معاملہ کا گہرائی سے جائزہ لیا، وہ ہمیشہ کے لیے آپ کا ہو کر رہ گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی شکل میں جتنے پاکیزہ نفوس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروانوں کی طرح گھیرے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کیے ہوئے پانی کو زمین پر گرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں پر لے لیتے تھے، ان صحابہ کے ماضی پر غور کیا جائے تو یہی کہ ابتدا میں یہ اسلام سے دور تھے۔ ان میں سے بہت سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق و کردار کا مکمل خاکہ اپنی عملی زندگی کے ذریعے مکی دور میں سامنے رکھا اور صبر و تحمل، نیک نیتی و حسن سلوک، تواضع و انکساری، معاملات میں امانت داری و سچائی، وعدہ وفائی و جانثاری جیسے اوصاف کو عملاً پیش کیا تو یہی جان لیوا دشمن آپ کے وفادار دوست اور شاگرد بن گئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لیا تو پھر کسی اور دامن کی طرف انہوں نے جھانک کر بھی نہیں دیکھا۔ کفر کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہوں میں کانٹے بچھانے والے، آپ پر طعن و تشنیع کرنے والے، آپ کو مجنوں، شاعر اور جادوگر کہنے والے تھے، مگر حالات نے کروٹ لی اور ایک عرصے تک انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا مطالعہ کیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صرف پھول ہی پھول نظر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے چمن میں انہوں نے کانٹے کی چبھن محسوس نہ کی بلکہ پھول کی مہک محسوس کی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی ہو کر رہ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راحت کا اس قدر خیال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارک تک دستک دیتے ہیں تو ناخن سے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ ان صحابہ میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے ایمان سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش بھی کی اور آپ کی جان کے پیچھے بھی پڑ گئے، مگر جب انہوں نے آپ کی حقیقت کو جاننے کے بجائے آپ کو دیکھ کر آپ کی حقیقت کو جانا تو پھر انہوں نے یہاں کوئی نقص اور جھول نہ پایا۔ پھر ان کے ضمیر نے اندر سے نئی آواز دی کہ اگر کسی کامل اخلاق و عادات کے مالک انسان کو دیکھنا چاہتے ہو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو۔ پھر جب انہوں نے آپ کو ایمان کے جذبے کے ساتھ دیکھا تو آپ کے اس قدر قریب ہو گئے کہ مخالف فوج کی طرف سے میدان جنگ میں آنے والے تیروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے بچا کر اپنے جسم پر لینا گوارا کیا، مگر آپ
صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا بھی چبھنے نہ دیا۔ اگر یہ کہا جائے تو کوئی مبالغہ نہ ہوگا کہ مکہ مکرمہ میں جو انقلاب آیا تھا اس کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ اور با اخلاق زندگی کار فرما تھی۔ آپ نے جس تحمل، توکل اور عفو درگزر کا برتاؤ اپنے دشمنوں اور دوستوں کے ساتھ کیا، اسی چیز نے ان سنگ دل افراد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شاگرد کی حیثیت سے لا کر بٹھا دیا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔